made during this 9 years or almost 10 years, sir. میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ریاست تلنگانہ نے مختلف شعبے جات میں غیر معمولی ترقی کی ہے، غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ایسی کامیابیاں جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے، اور عوام اس کو محسوس بھی کر رہی ہے کہ یہ کامیابیاں اور یہ ترقیاں ہوئی ہیں اس ریاست میں تلنگانہ کے تشکیل کے بعد۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی حکمران کی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو اس بات کا احساس دلائے کہ وہ اس کی حکمرانی میں محفوظ ہے، سکون میں ہے، اس کی املاک محفوظ ہیں، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا گھر محفوظ ہے، اس کی ماں اور بہن کی عصمت و آبرو محفوظ ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ساری کامیابیوں میں سب سے بڑی اگر ریاست تلنگانہ کی اور کے چندر شیکھر راؤ صاحب کی اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ یہ کامیابی ہے کہ آج ریاست تلنگانہ میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یا پھر وہ بھی جو گاڈ کو، اللہ کو یا بھگوان کو نہیں مانتا ہو، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس ریاست میں محفوظ تصور کرتا ہے اور اپنے عزت کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنے گھر کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنی ماں بہن کی عصمت و آبرو کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو کس طرف بعض لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک و ریاست کی ترقی کی فکر کرے۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ بے روزگاری کو دور کریں، بے گھر کو گھر دیں، بیمار کو علاج کا انتظام کروائیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی نظر کو جب دوڑاتے ہیں ہمارے ملک کے طرف، تو آج ملک کے ہر حصے میں آج اگر کوئی چیز اگر آگے بڑھائی جا رہی ہے یا پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے کہ بس ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے بیچ میں دیواروں کو اٹھایا جائے اور نفرت کی بیج کو بویا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے ملک میں، آج کیا حال ہے، چلتی ہوئی ٹرین میں گولیاں مار دی جا رہی ہیں۔ قصور کیا ہے؟ تو قصور یہی ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یا وہ مسلمان ہے تو اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ تو آج ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ راجستھان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ صرف مذہب کے نام پر ناانصافی کا شکار یا اس کو مارا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں تو کی جاتی ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن حجاب کے نام پہ لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں جا کر تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کا حال ہے۔ کہیں اذان کے نام پر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، تو کہیں بیف کے نام پر نفرت ہے، تو کہیں پر آج یہ ہو چکا ہے کہ گھر واپسی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، یا پھر ان کو کسی نہ کسی بات پر، ارے یہ ملک ہر کسی کا ہی اتنا ہی ہے، اس ملک پہ مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ہندو بھائی کا ہے۔ اس ملک پر مسلمان کے ساتھ ساتھ، ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ کا بھی وہی حق ہے، عیسائی کا بھی وہی حق ہے، ہر کسی کا وہی حق ہے۔ لیکن آج ملک کے حکمران ملک کی ترقی کی فکر نہیں کرتے، ملک کی تباہ معیشت کی فکر نہیں کرتے، ملک کی جی ڈی پی یا جی ایس ڈی پی کی فکر نہیں کرتے، ملک کے روپیے کے گرتے ہوئے قدر کی قیمت نہیں کرتے، ملک میں
آج جو افراتفری کا ماحول ہے، خون خرابے کا ماحول ہے، ہریانہ جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، آج منی پور جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، تو آج ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میں یہاں کھڑا ہوں اس ریاست میں اور اس ریاست کے اسمبلی میں، تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے، اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے، آج ہم کو 2 بیڈ روم کے گھر دیے جاتے ہیں۔ آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے، اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا، ریاست میں کوئی گھر نہیں جلے، ریاست میں کوئی عصمت یا عزت نہیں لٹی۔ آج اسی کی مثال اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اکبر صاحب کھڑے رہ کر تعریف کر رہے ہیں KCR صاحب کی یا TRS کی حکومت کی۔ نہیں، میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی میری بات سے متفق نہیں، میری بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا تو قبول نہ کرے، ہر ایک کو آزادی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں، آج سے چند روز قبل جو ہمارا آکشن ہوا ریاست میں 100 کروڑ روپیہ 1 ایکڑ پر جاتا ہے آکشن، تو کیا یہ مثال نہیں ہے خوشحالی کی؟ کیا یہ مثال نہیں ہے ترقی کی؟ کیا یہ خوشحالی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں امن باقی ہے؟ اگر کسی ریاست، کسی شہر میں امن نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں، تو پھر وہاں پہ ترقی کیسے آئے گی؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے، کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، KTR صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے اسمبلی میں 0 آور میں مسئلہ اٹھایا کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو مارا گیا، ان میں ایک مسلمان کا تعلق شہر حیدرآباد سے تھا، تو ان کی مدد کی جائے، حکومت کی جانب سے ان کو نوکری دی جائے، 2 بیڈ روم دیا جائے۔ تو میرا مطالبہ نوکری 2 بیڈ روم کا تھا، لیکن KTR صاحب نے اٹھ کر نوکری کے مطالبے کو بھی قبول کیا، 2 بیڈ روم کو بھی قبول کیا، اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ BRS پارٹی کے جانب سے ہم 2-2 لاکھ اس معصوم بچوں کو دیں گے جو یتیم ہو گئے۔ ہم نے یہ بتایا ہندوستان کو کہ کوئی نفرت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم محبت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بانٹنا چاہتا ہے تو ہم ملانا چاہتے ہیں، کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ہم جوڑ رہے ہیں، کوئی کمزور کرنا چاہتا ہے تو ہم ملا کر ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور یہی ریاست کی خوشحالی کی ایک نشانی ہے۔ میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا، چندر شیکھر راؤ صاحب کا، KTR صاحب کا، کہ آپ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا، اس بیوہ کا خیال کیا، نوکری دی، 2 بیڈ روم دیا، 2 لاکھ دیا۔ مجلس کی جانب سے بھی ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہم صرف یہاں کے ریاست کے تعلق رکھنے والے بچوں کو نہیں، بلکہ وہ سارے 3 جتنے بھی 3 لوگ جن کو گولی مار کر مار دیا گیا ٹرین میں مجلس کی جانب سے، ہم ان کے سارے بچوں کو، کسی کو 3 بچے ہیں، کسی کو 4 ہیں، کسی کو 2 ہیں، تو ان سارے بچوں کو 1-1 لاکھ کا مجلس کی جانب سے ہم نے بھی اعلان کیا، ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔
تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ لوگ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے. ہم کو ملک کو بچانا ہے, ملک کے دستور کو بچانا ہے, ملک کے سیکولرزم کو بچانا ہے. آج ہمارا دستور خطرے میں ہے, آج ہمارا ملک خطرے میں ہے ان کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے. اس ملک پر ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے. اس ملک پر چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی اتنا حق ہے جتنا ایک پگڑی باندھنے والے سکھ کا ہے. کوئی بھی اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اور مسلمان کو دوسرے درجے کی شہری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ریاست تلنگانہ میں مسلمان محفوظ ہے اور دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے. مسلمان برابر کا وہ حق رکھتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا رکھتا ہے. تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو. اور میں یہ بھی کہوں گا آگے بڑھتے ہوئے کہ the Chief Minister Sahab has recounted most of the achievement of the state in the notes circulated to us. Due to this time constraint, I may not be able to give our view on